الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، معزز حاضرین، دو تین دن سے آپ حضرات دینی فضا اور دینی ماحول اور دین کی باتیں علیحدہ مجلسوں میں سن رہے ہیں. آج صبح بھی آپ نے اسی مسجد میں ذکر اللہ کے متعلق حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سنا. یا یہ کہیے کہ قاری صاحب کے آیت تلاوت کرنے کے بعد میرا ذہن بھی ایک اور مضمون کی طرف منتقل ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کا ذکر کیوں کرنا چاہیے اور ذکر کی توفیق کب ہوتی. اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ذکر کرنا آسان ہو جائے. اور ذکر ہی کیا؟ ذکر کرنے کا مقصد اور ان تمام چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ماننا، شریعت کی اتباع. ان سب کے لیے بنیاد کیا ہے؟ 24 گھنٹے میں آدمی کس چیز کا ذکر کرتا ہے؟ کاشتکار ہے تو کھیتی کا ذکر کرے گا، بیپاری ہے تو تجارت کا ذکر کرے گا. آدمی کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتا ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کا ذکر کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر آدمی اس وقت کرتا ہے جبکہ اللہ کی محبت، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہیے.
اللہ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا دھیان آدمی میں ہو، اللہ کا منعم ہونا کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے، اپنے منعم کو، اپنے اوپر احسان کرنے والے کو آدمی یاد کرتا ہے۔ اور اگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری یہ تجارت، میرا یہ کاروبار، میری یہ دکانداری، میری یہ کھیتی باڑی، میری یہ اولاد کی ڈگریاں، یہ تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، اور پھر آدمی کو اللہ کے منعم ہونے کا دھیان ہٹ جائے۔ کوئی بھی نعمت ملے، اور نعمت تو آپ سمجھتے ہی ہیں، لیکن میں اگر یہ کہوں کوئی مصیبت اگر آ جائے تو ہمارا دھیان اللہ کی طرف کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے اور یہ مصیبت اللہ کی طرف سے، تو وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی کو یہ دھیان نصیب ہو جاتا ہے تو ہر وقت طبیعت چاہتی ہے اپنے منعم حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق کا نام۔ تو یہ دھیان آدمی کو ہونا چاہیے۔ تو حضرت والا دامت برکاتہم نے صبح کی مجلس میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہو۔ ذکر کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر کی توفیق کب ہوتی ہے؟ جبکہ آدمی کو اللہ سے محبت ہو جائے، اور جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی یاد کرتا ہے۔ اولاد کی محبت ہو جاتی ہے، اتنے ہزاروں میل آئے تو سب سے پہلا کون؟ ہمارے بھائی افروز جو ہیں صبح اٹھتے ہی اپنی والدہ کو فون کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ تو آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو یاد کرتا ہے۔ اسی کو قاری صاحب نے پڑھا، قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ میرا یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے۔ بیوی کو محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کو خوش کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا لانا ہے، کیا ضرورت ہے، مدراس سے آپ کے لیے کیا لانا ہے، بمبے سے آپ کے لیے کیا لانا ہے۔ وہ انکار کرتی ہے کچھ نہیں لانا، اس کے باوجود بار بار آدمی پوچھتا ہے۔ والدہ سے پوچھتا ہے، اولاد سے پوچھتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی ان کی فرمائش کو پورا کرتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر عربی نے کہا، ان المحب لمن یحب مطیع، آدمی جسے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت سے پہلے اپنی محبت کا حکم دیا۔ ڈائریکٹ اگر یہ کہہ دیتے کہ تم جو ہے یہ حکم، یہ کام کرو، جہاد میں چلے جاؤ، تم روزہ رکھو، تم زکات دو، تو ان کی طبیعتوں پر بوجھ ہوتا۔ تو پہلے محبت پیدا کرنے کی کوشش کی، محبت کے بعد ہر چیز آسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی بھی آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تم میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے مال و متاع اور پوری تمام تمہاری چیزوں سے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبت کس چیز کا نام ہے؟ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، تمام مال و متاع سے زیادہ محبت آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، جب آدمی کامل مسلمان ہو۔ لیکن ایک ہوتا ہے محبت کا دعویٰ، یعنی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ یہ محبت کا دعویٰ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس کو محبت ہوتی ہے آدمی اس کی مانتا۔ ایک آدمی ان کے طریقے کو اپناتا نہیں اور پھر وہ آدمی یہ کہتا رہے کہ مجھے محبت ہے، تو محبت کے بعد تو ان کے طریقے سے بھی آدمی کو محبت ہو جاتی۔ تو قرآن مجید خود کے کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ تو اللہ کا ذکر، اللہ کی دھیان کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ سے محبت ہے۔ کوئی بھی نعمت آ جائے، یہ نعمت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعاؤں کے اندر دیکھا ہوگا کہ آدمی جب کھانا کھائے تو کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اصل تو یہ ہے کہ وجعلنا المسلمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں کھلایا، جس اللہ نے ہمیں پلایا اور جس اللہ نے ہمیں مسلمان کرایا۔ کھلانا پلانا تو سمجھ میں آتا ہی ہے، لیکن آدمی کا دھیان زیادہ کھلانے پلانے کی طرف تو جاتا ہے، لیکن مسلمان اللہ نے بنایا اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں جاتا۔ تو کسی بچے کو اگر آپ قریب کرنا چاہتے ہیں اور بلانا چاہتے ہیں تو بچے کو اگر آپ نے کہا بیٹا یہاں آؤ ذرا پانی لے آؤ، تو بچہ جلدی سے بات مانے گا نہیں۔ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور یہ کہیں گے لے بیٹا چاکلیٹ لے۔ اب جب چاکلیٹ دینے کے لیے ہاتھ ڈالیں گے وہ یہ سوچے گا کہ غالباً مجھے اس چاکلیٹ کے بدلے میں تمہیں پانی لے آتا ہوں، وہ قریب بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو اصل تو کھانے کے بعد اور پینے کے بعد ایمان اور اسلام کی نعمت کا اعتراف کرانا، اصل جو اعتراف کرانا ہے، اصل جو اقرار کرانا ہے وہ تو یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس اللہ نے پلایا، جس اللہ نے پلایا اس سے زیادہ وجعلنا من المسلمین، اللہ نے مسلمان بنایا۔ لیکن کھلانے پلانے کا تذکرہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف کہ ہم نے جو آپ کو مسلمان بنایا ہے وہ کھانے پینے سے بھی زیادہ بڑی نعمت ہے، اس لیے مسلمان ہونے کے اقرار کے ساتھ یہ بھی اقرار کرا دیا۔ حضرت صبح کی مجلس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، روزانہ جو حافظ نہیں ہے وہ بھی پڑھے، جو حافظ ہے وہ بھی تلاوت کرے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اور ساتھ ہی صبح و شام کی دعائیں کریں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دعا ویسے ہی کوئی وظیفہ جو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا، نہیں،
آپ جو مسجد میں ابھی آئے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا داہنا پاؤں مسجد میں داخل کرو اور یہ دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ اور کون سا پاؤں؟ داہنا۔ رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مسجد میں کون سی رحمت برس رہی ہے؟ کہتے ہیں مسجد میں صف اولا کی نماز کی توفیق ہو جانا، امام صاحب اور تلاوت کی توفیق ہو جانا وقت ہو تو، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اور سنت اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھنا، اور دعا مانگنے کی توفیق کا ہو جانا، یہ تمام کی تمام رحمت۔ ایک آدمی اگر مصلی پر کھڑا ہو کر اگر تکبیر تحریمہ مسجد میں باتیں کرتا رہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام نہ کرے، اور جس صف میں چاہے پہلی صف کا اہتمام کر سکتا تھا پھر بھی پچھلی صف میں کھڑا رہتا ہے، معلوم ہوا وہ رحمت سے محروم ہو۔ تو جب اس نے پاؤں داخل کیا تو اب یہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول، یعنی اب میں نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، میں صف اولا میں نماز پڑھوں، میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھوں، میں قرآن مجید کی تلاوت کروں، میں تسبیحات کو ختم کروں، اور میں دعا کو خشوع و خضوع کے ساتھ مانگوں، اور اگر وہاں کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام میں شریک ہو جاؤں، اور اگر وہاں کوئی مقامی گشت ہو رہا ہے اس گشت میں شریک ہو جاؤں، اور وہاں پر اگر کوئی تشکیل ہو رہی ہے تو اس تشکیل میں حصہ لگاؤں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کی تمام رحمت کا دروازہ۔ اب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بڑی اچھی دعا سکھائی، اللہم انی نسألک یا سألک من فضلک، یا اللہ مجھے آپ اپنا فضل عطا فرمائیے۔ فضل کہتے ہیں کوئی زیادہ چیز، رحمت کا نام ہے دین کی نعمت کا، اور فضل نام ہے کوئی زیادہ ایکسٹرا چیز جس کی کوئی خاص کو ضرورت ہے نہیں، اور لیکن بہرحال وہ بھی اگر مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس کا نام ہے نعمت دنیا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اب میں بازار جا رہا ہوں، اپنے ملازمت پر جا رہا ہوں، اپنی تجارت پر جا رہا ہوں، اپنے فیکٹری پر جا رہا ہوں، اپنے جا رہا ہوں کھیتی باڑی میں، یا اللہ مجھے تیرا فضل عطا فرما، یعنی میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ اب مجھے حلال روزی میں برکت عطا فرما، اب میری کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما، لیکن وہ مقصد نہیں ہے، وہ فضل ہے، یعنی وہ زیادہ ہے، وہ تو جو مقدر کا ہے وہ مل ہی جائے گا۔ اللہم انی اسألک من فضل، اور اسٹائل کتنی اچھی آپ نے دیکھا، داخل ہوتے وقت داہنا پاؤں داخل کرایا اور نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالا، تاکہ داہنا پاؤں جس کی ویلیو زیادہ ہے بائیں کے مقابل میں وہ زیادہ سے زیادہ دیر مسجد میں رہے۔ جب داخل ہوتے وقت مسجد میں پہلے آیا اور جاتے وقت جب مسجد سے بھاگنے نکلا تو اس کے سیکنڈ کچھ زیادہ بڑھ گئے، یعنی وہ زیادہ منٹ مسجد میں رہا، رائٹ پاؤں وہ زیادہ رہا اور بایاں پاؤں کم رہا، اس لیے کہ داخل ہوتے وقت بھی بعد میں آیا اور نکلتے وقت بھی پہلے چلا گیا۔ تو بایاں جو ہے وہ بہت کم مسجد میں رہا اور داہنا جو ہے وہ مسجد میں زیادہ۔ اسی لیے اسلام نے تعلیم دی اپنی ہر چیز میں داہنے سے ابتدا کرو، داہنی کروٹ پر سو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، کنگا کرو تو داہنے ہاتھ سے، اور اسی طرح پاجامہ پہنو تو داہنی طرف سے پہنو، کرتا پہنو تو داہنی طرف سے پہنو۔ اسی طریقے سے اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے حتی التنعل والترجل،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیامن یعنی رائٹ کی رعایت کرتے تھے، جوتا پہننے بھی اور ترجل بھی اور کنگا کرنے میں بھی اور تنقل میں بھی۔ ایک تو جوتا وہ ہوتا ہے جو بغیر، ایک تو پاؤں وہ ہوتا ہے جو بغیر جوتے کے ہو، اور ایک پاؤں وہ ہوتا ہے جو جوتے کے ساتھ ہو۔ تو جوتے کے ساتھ جو پاؤں ہوتا ہے اس میں اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے، اور جو پاؤں بغیر جوتے سے ہوتا ہے اس کی حفاظت زیادہ نہیں ہوتی۔ اسلام اس کو بھی کہتا ہے کہ جوتا زیادہ سے جو ہے، پاؤں زیادہ سے جوتے میں رہے۔ آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ کا پاؤں جوتے کے اندر جب پہلے داخل ہوگا اور نکلتے وقت جب بعد میں نکلے گا تو گویا اس رائٹ پاؤں کی زیادہ حفاظت۔ پورا لاجک، اسلام کا پورا لاجک، کہ اسلام یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم چند اعمال کر لیے اور اسی کا نام اسلام ہو۔ اسلام ہر چیز کے اندر آپ کو فلسفہ سکھاتا ہے، اسلام ہر چیز میں آپ کو لاجک سکھاتا ہے۔ مجھے تو اصل یہ عرض کرنا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، اس کے اندر بہت معنی ہے، اس کے اندر بہت حکمتیں ہیں۔ استنجا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے بایاں پاؤں پہلے ڈالو۔ اب کیا مطلب ہوا؟ استنجا کھانے میں جو چیز جتنی کم رہے گی اتنی اس کی عزت زیادہ ہو۔ استنجا کھانا میں جا کر کوئی آدمی بیٹھا نہیں رہتا، تو کیا کہا؟ بایاں پاؤں پہلے داخل کرو تاکہ وہ زیادہ دیر رہے استنجا کھانے۔ تو جاتے وقت پہلے گیا اور آتے وقت وہ پاؤں بعد میں نکلا، تو بایاں پاؤں استنجا کھانے میں زیادہ رہا اور داہنا پاؤں استنجا کھانے میں کم رہا۔ کیوں؟ جاتے وقت بعد میں داخل ہوا اور آتے وقت پہلے نکل گیا، تاکہ استنجا کھانے میں بایاں پاؤں داہنا پاؤں زندہ نہ رہے۔ یہ اس کا اکرام ہے داہنے پاؤں کا۔ اب دعا سکھائی تو کیا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دعا سکھائی تو کیا سکھائی؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ سے گندگی کو دور کیا، وعافانی، اور جس اللہ نے مجھ کو عافیت عطا فرمائی۔ ہم کو چونکہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا، معنی معلوم نہیں ہوتا، ہم کو انگلش کا تو معلوم نہیں، کیا کیا معلوم ہوتا ہے، ہم کو دوسرے لوگوں کی تو کیا کیا چیزوں کا، دوسروں کی تہذیب کا بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہونے چاہیے، یعنی ہمیں اپنا بھی معلوم ہو اور ہمیں دوسروں کا معلوم ہو، کوئی حرج نہیں۔ دوسروں کا معلوم ہونا یہ گناہ نہیں۔ آپ کو اگر انگریزی تاریخ اگر معلوم ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ جولائی کا چل رہا ہے اور آج یہ دن ہے، لیکن کمزوری ہماری وہاں ہے جبکہ ہم کو اپنی تاریخ کا علم نہ ہو، یعنی ہمیں اسلامی مہینے کا علم نہ ہو، اسلامی تاریخ کا علم نہ ہو۔ کیا کوئی ہے ایسا انگریز یا کوئی غیر کہ جس کو اسلامی مہینہ معلوم ہو یا اسلامی تاریخ معلوم ہو، وہ محرم اور صفر اور وہ ربیع الاول اور وہ ربیع الاخر اس کو معلوم ہوتا؟ تو مجھے اگر دوسروں کی چیزیں معلوم ہیں تو پہلے اپنی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اپنی تہذیب سے محبت، اپنی سنسکرتی سے محبت، اپنی اداؤں سے محبت۔ گناہ کی بات نہیں ہے، اگر دوسروں کی چیزیں آپ نے معلوم کر دی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عشاء کی نماز کو اتما کہا جاتا تھا، اتما یہ زمانے جاہلیت کا نام تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم لوگ اقما مت کہا کرو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب یہ بات ہوئی کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مدینہ منورہ کو تم یثرب مت کہو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب سے محبت، اگر آپ نے دوسروں کا طریقہ اختیار کر لیا تو اپنی تہذیب کو تو نہ بھولنا چاہیے۔ تو یہ دعا غفران الحمدللہ ہے، کوئی شریعت ہے، کوئی سوسائٹی ہے، کوئی کمیونٹی کہ جہاں یہ بیت الخلا اور ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہو اور ٹوائلٹ سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہو۔ دنیا میں کتنی تہذیبیں ہیں، دنیا میں کتنی کمیونٹی ہے، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، دنیا میں کتنے دھرم ہیں، لیکن کسی نے یہ طریقے نہیں بتائے کہ اسلام کی وقت تو کیا کہا غفران الحمدللہ اذهب عني الاذى وعافاني، یا اللہ تم مغفرت فرما دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے وہ بیچارہ ٹوائلٹ میں گیا، اس نے اندر تو کوئی گناہ کا کام کیا نہیں، وہ باہر آیا اور وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے، تو اندر اس نے کون سا گناہ کیا؟ اندر تو وہ اکیلے ہی گیا تھا، کوئی اور تو اندر تھا نہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی اب 2 گھنٹے پہلے جو تو نے پاکیزہ غذائیں، جو تو نے اچھی خوراک کھائی تھی، وہ تیری صحبت میں جو رکھی تو تو اتنا گنہگار ہے۔ وہ آدمی کو اپنا دھیان نصیب ہوا، یعنی اس کو یاد آ گیا کہ میں اندر سے کتنا گنہگار ہوں کہ جو اتنی پاکیزہ غذائیں میری صحبت میں 2 گھنٹہ رہی اور اتنی بدبودار ہو کر نکلی، اپنا گنہگار ہونے کا دھیان اس کو ہوا تو اس نے دعا پڑھی وہ قرآن الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني۔ اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں غور کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ نماز کا حکم دیا، اللہ نے روزے کا کیوں حکم دیا، اللہ پاک نے ہمیں یہ 5 وقت مسجد میں کیوں بلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت، اور کتنی اچھی دعا الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافاني۔ جب ٹوائلٹ میں بیٹھا تو جو نکلنا تھا وہی نکلا، ورنہ اگر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ نجاست بھی نکل جاتی، اور نجاست جن نامیوں اور جن جو ہے جس معدے میں تھی وہ معدہ بھی نکل سکتا تھا، لیکن فوراً اسی دعا میں بتایا جا رہا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے جو دور کرنا تھا اس کو دور کیا اور جس کو باقی رکھنا تھا اس کو باقی رکھا۔ الحمدللہ اذهب عني الاذى وعافاني، اس نے دور کیا میری زندگی کو، وعافانی، اور اس نے مجھ کو عافیت عطا فرمائی۔ اس کے بزرگان محترم دین کو سمجھنے کی ضرورت، دین بہت پیارا ہے، بڑی حسین سنتیں، بڑا حسین طریقہ ہمیں ملا، اتنا حسین طریقہ کہ جس کو اگر میں یہ کہوں آپ کو کہ اس کو اسلام کہنے کی بجائے اگر آپ نے اس کو کمال انسانیت کہہ دیا کہ جو صحیح فطرت اور صحیح طبیعت جس بات کا تقاضا کرتی ہے شریعت اسی کا حکم دیتی ہے، شریعت اسی کا حکم دیتی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت نے صبح میں فرمایا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی محبت کریں گے، اللہ سے تعلق کریں گے تو ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی؟ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتی؟
آپ اگر سمندر کے کنارے کے اوپر جائیں تو آپ کو یہ جو دریا جو موجیں مار رہا ہے یہ حقیقت میں اللہ کی تصویر بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ما من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی کی بیان نہ کرے۔ قرآن مجید کہتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے یعنی اللہ کی ہر ایک مخلوق نے اپنی نماز کو پہچان لیا اور اپنی تسبیح کو پہچان لیا۔ اس لیے ضرورت ان عبادات کے ذریعے سے، اس محبت کے ذریعے سے کہ ہم اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا کریں اور اتباع کریں، اور جب اتباع کیا جاتا ہے اسی وقت کا آسان ہو جاتا ہے جب کہ اللہ کی مقصد، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ دنیا میں آدمی کتنے معلوم کس سے محبت کرتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہے، آپ کا ایک ایک احسان ایسا کہ آپ سے ہمیں محبت کرنا چاہیے۔ یہی فکر کو لے کر انہی چیزوں کو بنانے کے لیے اہل اللہ آتے ہیں، اللہ کے دوست آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑا جائے۔ اب اس کی کوششوں کی بہت سی شکلیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جوڑا جاتا، ذکر اللہ کی مجلسوں کے ذریعے سے جوڑا جاتا، مکاتب کی لائن سے جوڑا جاتا، جہاں فاؤنڈیشن ڈالا جاتا۔ یہ عمارت آپ کی بنی اور آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ، لیکن فاؤنڈیشن تو نیچے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کا دعائے قنوت نہیں، اگر آپ کو نماز کے فرائض یاد نہیں، اگر آپ نے قرآن مجید صحیح نہیں کیا، اگر آپ کو اردو کے فرائض معلوم نہیں ہے تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو بنیاد چیز کی ضرورت ہے، مراتب کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک فکر کی جاتی ہے۔ تو جتنی لائنوں سے دین کا کام ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام لائنیں اللہ کو، اللہ اپنے دین کا کام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ان فکروں کو لے کر جو کوششیں کی جا رہی ہے آپ کے اس جزائر میں اور آپ کے اس ماحول میں، وہاں اس فکر کو اور زیادہ آپ کے تعاون کی، آپ کے اظہار طلب کی، آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ ہم دین کے جتنی تحریکیں اور جتنی جماعتیں ہیں ان تمام سے آپ محبت پیدا کریں۔ دین میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا مخالف ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ان سے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، وہ تو مدرسے والے ہیں، وہ تو تبلیغ والے ہیں، وہ تو ذکر والے ہیں، وہ تو خانقاہ والے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں۔ دین کے کاموں میں آدمی ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کی یونین ہوتی، لیبروں کی یونین ہوتی، تو دیندار مستقل یہ تمام کے تمام جم کر کام کرے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ یہ جو چہرہ ہے اس میں ناک اپنا کام کرتی ہے، کان اپنا کام کر رہا ہے، آنکھ اپنا کام کر رہی ہے۔ آنکھ کی بھی ضرورت ہے، ناک کی بھی ضرورت ہے اور کان کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آج یہ کہے کہ کچھ دن کے لیے میں ریٹائر ہو رہی ہوں اور میری جگہ پر کام کریں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک کے تعاون کی ضرورت ہے، ہر ایک کی محبت کی ضرورت ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں نفسانیت، جہاں اخلاص نہیں ہوتا، جہاں آدمی کو اپنے مرتبے کی طلب ہوتی، جہاں حب جاہ ہوتا ہے، جہاں حب مال ہوتا ہے، وہاں اختلاف ہوتا ہے۔
حق کی چیزوں میں کبھی اختلاف نہیں. آدمی کو خوشی ہوئی میں نے جس کام کو اٹھایا تھا، بلکہ آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے پورے کام کو دوسرے کی طرف منسوخ کر دیتا ہے. محبوب بھائی جتنی کوشش کرتے ہیں مسجد بنانے کی، وہ پوری کوشش جھپڑ پٹی میں کرنے کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ تو فلاں حافظ صاحب نے بنایا، یہ ان کی کوشش اور ان کی دعاؤں کی برکت. اس لیے کہ چیز ذات کی جس کے لیے کام کیا ہے اس کو تو معلوم ہے، اللہ کے لیے کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، چاہے نام کسی کا ہو. اور جس کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر ہے. اس لیے ضرورت ہے کوئی مجھے پوچھے یا نہ پوچھے، کوئی میرا نام لے یا نہ لے، کوئی مجھے شورا میں رکھے یا نہ رکھے، کوئی مجھے کمیٹی میں بلائے یا نہ بلائے، بس میری مسجد بن رہی ہے، میرا مدرسہ بن رہا ہے، میری بورڈنگ بن رہی ہے، میرے 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 علاقے کے اندر ادارہ بن رہا ہے، بس میں محبت کروں. جب یہ دھن سوار ہو جائے، جب یہ قید اور جب یہ نشہ چڑھ جاتا ہے، آپ یقین مانیے اللہ تعالیٰ کے کام لے. کسی کی ضرورت نہیں، یہ کام تو اللہ کا، اللہ ہی کرتا ہے اور اللہ ہی پورا کرتا ہے. شروع بھی اللہ کراتا ہے اور پورا بھی اللہ ہی کراتا ہے. ایک انسان میں کیا طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی کام کرے. منت منے کی خدمت سلطان ابھی کنی منت شناش کے خدمت کے داشتہ. کسی بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے اوپر رکھ لیا تو بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ بادشاہ نے مجھے خدمت کے لیے بلایا. میرا بادشاہ پر کوئی احسان نہیں. تو میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے مدرسے کی برکت سے دین کی فضا قائم ہو. محبوب بھائی یہ نہ سمجھے کہ میری دعوت و تبلیغ سے یہ سب کچھ ہوا. اختر بھائی یہ نہ سمجھے کہ میرے یہ تمام علماء کے بیانات رکھوانے کے لیے سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ تو اللہ کی توفیق ہے. لہذا ضرورت اس بات کی اپنے اندر اخلاص پیدا کر، اپنے اندر للہیت پیدا کر. یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ دین کا کام ہونے جا رہا ہو اور ہم فقط اس لیے کہ رکاوٹ بنے کسی کے لیے، ہمیں کسی کے لیے رکاوٹ بننے کی ضرورت نہیں. ہمیں حوصلہ افزائی وہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہی ہے، ان سے بھی بھول ہوتی ہے اور بھول ہو رہی ہے اور بھول ہوتی رہے گی چونکہ وہ انسان ہے. تو اس کی شکل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی دشمنی کریں، ان کو السلام علیکم کیسے مزاج ہے، آپ کی طبیعت مدرسہ کیسا چل رہا ہے، آپ کا دعوت و تبلیغ کا کام کیسا چل رہا ہے، کتنی جماعتیں نکلی ہے، خانقاہ کا کام کیسا چل رہا ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھیں، آپ یقین مانیے حسد کی نگاہوں سے دیکھیں تو ہماری جتنی عبادت ہے ان کو جیسے پورا ہوتا ہے وہ بات کو کیسے ڈھونڈتا ہے، یہ تمام عبادتیں ضائع ہیں، کوئی نیکی کام نہیں آتی. ہمارا ہر کام اللہ کی رضا ہے. ہمارے چلے، ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد، ہماری خانقاہ، ہماری تبودو، ہماری عبادتیں، ہمارے نوافل، ہماری اشراق، ہماری چاش فقط اللہ کو راضی کرتے. اختلاف تو وہاں ہوتا ہے جہاں نفسانیت. اسلام کا کوئی جوڑ نہیں، اخلاق کا اختلاف سے کوئی جوڑ نہیں. اور آپ کو معلوم نہیں اس کا اندازہ جب چھوٹی جگہ میں ہم لوگ رہتے
تو شیطان جو ہوتا ہے وہ خیر کو زیادہ نہیں پھیلنے دیتا، اور شر اور برائی جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی پھیل جائے، تو دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے۔ ہمیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ اس لیے بزرگان محترم یہی محنتیں انہی فکروں کے لیے اس میں جان پڑ جائے، ذکر اللہ حلقے لگانے کی ضرورت ہے، نمازوں مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ کل سے اب تک کئی جگہوں پر مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی، مدرسوں کی سنگ بنیاد رکھی گئی، الحمدللہ کئی جگہوں پر مسجدیں بن چکی اور وہاں نمازیں شروع کی گئی۔ کیا بات ہے! یہ بڑے بڑے تاجر لوگ جو آئے ہیں اپنی کروڑوں کی ابجوں کی تجارتوں کو چھوڑ کر آئے، ایک ایک گھنٹے میں یہ کروڑوں کا جو ہے سودا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک گھنٹہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے آخرت کا سودا کرنے کے لیے الحمدللہ یہ ان کی قربانیوں کی بات ہے۔ جب انہوں نے اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا، تو ہم اپنی جان یا اپنی عادت کو لگائیں، ہم اپنے آپ کو کھپائیں، ہم اپنی اولادوں کو لگائیں۔ یہ اختلاف، یہ نا اتفاقی، یہ جھگڑے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کریں۔ میں اپنے یہاں سنایا کرتا ہوں کہ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کوئی یونین قائم کرتی ہے، اسی میں صدر بننے کے لیے اور چیئرمین اور پرمکھ بننے کے لیے اسی میں لڑائی شروع کرتی ہے کہ مسلمانوں کی یونین کا چیئرمین کون ہوگا۔ تو میں مثال میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ آگ ہے نا جس کو انگریزی میں ایک کہتے ہیں، یہ ایک کو جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا پیچھے ہٹتا ہے۔ پہلے 8 ہے، 8 کو دگنا کر دیجیے، 8 دونے 16 تو 6 اور 1 7 ہو گئے، 8 کیا 24، 2 اور 4 6 ہو گئے، تو پہلے 8 تھے، جب ڈبل ہو گئے تو 8 دونے 16، 1 اور 1 6، 6 اور 1 7، ڈبل ہونے کے بعد 7 ہو گئے۔ پہلے 8 تھا، پھر جب ڈبل ہوا تو 7، 8 کیا 24، 1 4 ہے، 1 2 اور 4 6 بن گئے، اور 8 چوک 32، 32 میں 3 اور 1 2 5 ہو گئے۔ پہلے 8، پھر 6، پھر 7، پھر 6، پھر 5 اور 8 5 40۔ وہ 40 میں جو 0 نظر آ رہا ہے وہ نفاق کے نون کا 0۔ سامنے ملتے ہیں تو آپ معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں حاجی صاحب بہت دنوں سے ملاقات نہیں، یہ نفاق ہے، اس کو نفاق۔ ہمارا حال تو 9 کی طرح ہونا چاہیے۔ 9 جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ایک ہی رہے گا۔ پہلے 9 ہے، پھر 9 دونے 18، 8 اور 1 9، پھر 9 کیا 27، 7 اور 2 9، پھر 9 چوک 36، 6 اور 3 9، پھر 9 پنجا 45، 5 اور 4 9، 9 چھن 54، 5 اور 4 9، 9 ستم 63، 6 اور 3 9، 9 8 72، 7 اور 2 9، 9 9 81، 8 دیکھ دو۔ یہ 9 کو دیکھیے اول سے لے کر آخر تک۔ یہاں تو ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بہت اچھی دلائی جاتی ہے، اور میں تو 4 چوپڑی پڑھا ہوا اور مولوی آدمی، میں کیا آپ کو اسکول کا حساب بتاتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ سمجھے۔ تو 9 9 81، 8 اور 1 9، اور 9 9 90، وہ 9 وہ 0 چھوڑ دیا تو 9 کا 9 دیا۔ تو پہلے آپ نے جب شروع کیا وہ بھی 9 تھا، اور آخر تک پہنچے تو 9 نہیں تھا۔ تو یہ جو مقصد ہے اصل میں جوڑنا مقصد ہے۔ دعوت و تبلیغ والے جڑ جائے، مدارس والے جڑ جائے،
خانقاہ والے لوگ جائیں، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف کوئی جھگڑا نہیں۔ اور دیکھیے بظاہر ایسا لگتا ہے جب آدمی میں اخلاص نہیں ہوتا تو آدمی کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کام کی توفیق سب کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور آدمی منہ میاں مٹھو بنا رہتا ہے، میں بہت کام کر رہا ہوں، میرا بہت بڑا مدرسہ ہے، میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، تاریخی جزیرہ ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں پہلے پہنچے، بڑے علماء یہاں آئے جن کی بڑی قربانیاں، اس لیے آپ حضرات سے اس بات کی درخواست ہے کہ جن فکروں کو آپ تک پیش کیا گیا مختلف مجلسوں میں، بہت سارے لوگ ایسے جو تقریباً ہر مجلس کو بہتر کرتے رہے اور انہوں نے سنا، ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی